نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگا ہے اس میں سب سے افضل یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ یوم عرفہ کی بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے عصر سے مغرب کے دوران ان الفاظ کو جو ہے وہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ اب سوال یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ دعا کیسے ہے، کیونکہ اس میں تو ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو ذرا ان کے جو یہ ذکر ہے اس کے آخری جو وہ ہے نا الفاظ ان پہ غور کریں تو آ رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنی جو آپ کی پریشانی ہے، جو حاجت ہے، دنیا کی آخرت کی ہے، وہ آپ اللہ سے مانگیں۔ جب آپ ان الفاظ پر آئیں نا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اپنی اس پریشانی کی طرف اپنا ذہن لے کر جائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے اس مسئلے کو حل کرنے پر، میری اس پریشانی کو دور کرنے پر، میرے اس کام کو کرنے پر، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے آگے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کچھ مانگنا ہی ہے تو سب سے پہلے بے شک دنیا کا آپ کچھ بھی آپ کو چاہیے آپ مانگیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، دنیا و آخرت دونوں مانگیں، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے خالص ایمان عطا فرما۔ سب سے پہلے اپنی سب سے پہلی پریورٹی اس دعا کو رکھے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اے اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ تو مجھے خالص ایمان عطا کرے جو شرک، ریاکاری اور نفاق سے پاک ہو۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج جو ہے وہ آپ لوگوں نے پاکستان کے حساب سے جو ہے نا وہ روزہ رکھنا ہے، نہ کہ سعودیہ کے حساب سے، آپ نے پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، اور اسی طرح عصر اور مغرب کا جو وقت ہے وہ بھی آپ نے اپنے ملک کے حساب سے کرنا ہے۔